اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پچھلی آیت میں بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے بھی اپنی چال چلی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، اسی بات کو آگے اللہ کی ذات اس آیت نمبر 55 میں فرما رہی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات اور بہت غور طلب آیات ہیں انسان کی، یہ جو آیت ہے خاص طور پہ 55 نمبر، کہ اس کا انسان کے عقیدے سے تعلق ہے۔ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے تو الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ بالکل اس کے مطابق ہے۔ تورات بھی انہوں نے اس میں تحریف کر دی اور انجیل بھی اس میں بھی تحریف کر دی، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح جو ان کی شان ہے، جو اللہ نے ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، وہ انہوں نے تعریف کر دی۔ لیکن قرآن چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہوئی ہے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کوئی تعریف نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل حق اور سچ بات ہے، اور انہی میں سے بھی ایک ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جس وقت کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں یعنی اللہ، متوفی کا آپ کو پورا پورا لے لوں گا، متوفی کا آپ کو پورا پورا لے لوں گا یعنی جسم اور روح سمیت، ورفعو کا اور تمہارے درجات کو میں بلند کروں گا، اپنی طرف بلند کر لوں گا آپ کے جسم اور روح کے اکٹھے پورے پورے کو، اور آپ کے درجات کو بھی بلند کر لوں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کر دوں گا کس چیز سے؟ جو الزامات لگا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دینے کا حکم لے لیا تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس سے ان الزامات سے میں آپ کو پاک کر دوں گا جب دنیا میں آئیں گے وہ بھی، اور قرآن کے ذریعے سے بھی اللہ نے ان کے بارے میں جتنی بھی وہ غلط باتیں اور بدگمانیاں اور جو چیز الزامات ان پہ لگائے تھے، قرآن نے ان سب کو رد کیا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ کن ان جو الزامات سے جو کون لگاتے ہیں؟ من الذین کفروا، وہ جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، جو آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں اور آپ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے الزامات سے میں تجھے پاک کر دوں گا، اور دنیا مانیں گی کہ آپ ہی صحیح ہے، اور الحمدللہ مسلمان مانتے ہیں جو کچھ قرآن میں وہی صحیح ہے۔ وجاعل الذین اور بنا دوں گا ان لوگوں کو، اتبعوک جو آپ کی پیروی کریں گے، یعنی نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اٹھا رہے ہیں، ان کے درجات کو بلند کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو کفار اور جو آپ کے نافرمان، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، آپ کی نبوت کا نہ ماننے والے جو الزام لگا رہے ہیں، ان کو بھی میں پاک کر دوں گا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے مزید اللہ کی مہربانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، امت پہ، وجاعل الذین اتبعوک اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کریں گے، انجیل کی اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا میں ان کو فوقیت دوں گا، ان کو بلند رکھوں گا ان لوگوں سے جو حق کا انکار کر رہے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو فوقیت دوں گا، ان کو بلند مرتبہ دوں گا میں ان کے اوپر، الی یوم القیامت قیامت تک یہ ان کافروں سے جو آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، جو کتاب کو نہیں مانتے اور الٹیمیٹلی اللہ کو نہیں مانتے، ان کے اوپر میں ان کو فوقیت دے گا جو آپ تک چلے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
جو دین ہے وہ لوگ جو مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے بعثت سے پہلے وہ دین حق پہ تھے، وہ مسلمان تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اللہ نے آپ کو مبعوث فرما دیا، اس کے بعد پھر آپ پہ ایمان لانے والا ہی مسلمان ہوگا۔ جو آپ پہ ایمان رکھتا ہے وہ کچھ بھی ہو، آپ پہ ایمان نہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ ثم پھر الیہ مرجعکم، پھر میں تم سب کو اپنی طرف لوٹاؤں گا، یعنی سارے انسانوں نے میرے پاس آنا ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اور فیصلہ کر دوں گا، حکم کر دوں گا تمہارے درمیان، فی ما اس چیز میں کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، کہ یہ انجیل اللہ کی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور جو ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے، ان کی والدہ پہ الزامات لگائے جاتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت والے دن میں فیصلہ ان کا کر دوں گا، جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو، اور اللہ کا فیصلہ بالکل سچا اور حق پہ مبنی ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جو لوگ کافر ہو گئے، جنہوں نے حق کا انکار کر دیا، جنہوں نے وقت کے نبی کا اور کتاب کا اس کا انکار کر دیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو عذاب دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو عذاب دوں گا، اور عذاب بڑا شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا، اللہ کے حکموں کا انکار کرنا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ ان کو شدید عذاب دیں گے۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ عذاب چکھیں گے، ان کے اوپر مختلف اوقات میں بڑی سخت قسم کی مصیبتیں، آزمائشیں آئیں گی، اور آخرت میں تو پھر بہت بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی عذاب، قبر میں بھی عذاب، اور پھر آخرت میں سب سے بڑا عذاب۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور جب ان لوگوں پہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اللہ پہ اپنی امیدیں رکھتا ہے، وہی انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، دنیا میں اس کے لیے مدد کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو اللہ کا ماننے والا، اور جو اللہ کا انکار کرنے والا، اس کے نبیوں کا انکار کرنے والا ہے، اس کی اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب دوسرے لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر ہمیشہ اکٹھی آئیں گی، آمنوا وعملوا الصالحات۔ انشاءاللہ زندگی رہی، جیسے جیسے ہم قرآن میں آگے جاتے جائیں گے تو عامل الصالحات کے بغیر جو آمنو ہے اس کی بھی تشریح انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم سورہ حجرات میں جا کے پڑھیں گے کہ آمنو کیا ہوتا ہے اور عامل الصالحات کیا ہوتا ہے۔ آمنو ہوتا ہے کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا، مسلمانوں میں داخل ہو گیا، اس کے دنیا میں جتنے حقوق ہیں وہ وہی ہو گئے جو ایک مسلمان کے ہیں، خواہ وہ پیدائشی مسلمان ہے یا عرصہ دراز سے وہ ایمان لانے والا ہے اور ایک آج لانے والا، دونوں کے حقوق فرائض سب برابر ہو گئے۔ عامل الصالحات وہ ہے کہ یہ ایمان جو کلمہ پڑا ہوا ہے، جیسے جیسے انسان اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اپنے اعمال کو کتاب اور سنت کے مطابق کر لیتا ہے، تو یہ ایمان اس کے دل میں بیٹھتا جاتا ہے اور اس کی وہ حلاوت محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں کرنی آسان ہوتی ہے اور گناہ کی طرف جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ اکٹھے لفظ ملیں گے، صرف آمنو سے کام نہیں چلے گا۔ یعنی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے دو چابیوں سے لاکر کھلتا ہے، جب یہ دونوں چابیاں ہوں گی تو قیامت والے دن کامیابی ملے گی، ایک چابی سے تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں۔ وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو ایمان والے ہیں، اعمال صالح کرنے والے ہیں، ان کو ان کے ایمان کا اور نیک اعمال کا بدلہ پورا عطا کیا جائے گا۔ یوفیہم، پورا دے گا ان کو اللہ، اجورہم، ان کے اجر، جو اس کا بدلہ جو انہوں نے نیکیاں کی دنیا میں آزمائشوں سے وہ نکلے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ عام ہم کہتے ہیں نا ظالم کسی پہ زیادتی کرنے والا، لیکن عربی میں یا قرآن میں ظالم کا مطلب ہے گناہ کرنے والا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو جتنے گناہ ہیں یہ سب ظلم ہے، اور ظلمت سے ہے اندھیرا، اور اس کے بدلے میں توحید جو ہے اور سنت جو ہے وہ روشنی ہے، دین روشنی ہے۔ تو ایسے لوگ جو گناہ گار لوگ ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں رکھتا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔
ज़ालिका नतलूहू, ये हम पढ़ते हैं, ज़ालिका ये, नतलूहू तिलावत करते हैं आप पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलैका आप पर, मिनल आयात, अपनी आयात से, अपनी निशानियाँ, अपने अहकामात। कुरान के अंदर भी आयात होती हैं ना, जिसके अंदर अल्लाह के अहकामात होते हैं, जिसके अंदर अल्लाह की निशानियाँ होती हैं, कुदरतें होती हैं, ये सारी की सारी ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पे तिलावत करते हैं। मिनल आयात, अपने हुक्मों में से, व ज़िक्रिल हकीम, और ये नसीहत हैं, हिकमत भरी नसीहतें हैं, ये आम नसीहतें नहीं हैं, इनकी एक एक नसीहत जो है वो हिकमत और दानाई से भरी हुई नसीहत है। यहाँ पे एक लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं, नतलू, तिलावत करना। तिलावत ऐसी चीज़ को कहते हैं, और तिलावत सिर्फ़ और सिर्फ आसमानी किताबों की जाती है, दुनिया की किताबों की तिलावत नहीं होती, उनको पढ़ने में आता है। कुरान को जब हम पढ़ते हैं, इसके सिर्फ लफ्ज़ पढ़ते हैं बग़ैर मानी समझे, इसको कहते हैं क़िरत। ये जैसे पहली वही नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उसका पहला लफ्ज़ क्या था? इक़रा, पढ़ें। ये होता है क़िरत। जैसे हम इमाम साहब भी कहते हैं क़िरत करते हैं, इसको क़िरत कहते हैं, लेकिन हमारे उर्दू में ये मुस्तअमल हो गया कि इसको हम तिलावत कहते हैं। तिलावत का मतलब होता है कि कोई भी आसमानी किताब ऐसे पढ़ना जिससे उस पे अमल किया जा सके, यानी मानी और मतलब दोनों समझ के पढ़ने को तिलावत कहते हैं। यानी ये समझाएं, और जब तक तिलावत नहीं करेंगे तो मानी और मतलब समझ नहीं आएंगे, तो इंसान अमल नहीं कर सकता। तो क़िरात का सवाब अपनी जगह पे है, बेशक सवाब है, अल्लाह ने कहा है, इस कुरान को तो देखना भी सवाब है, लेकिन असल अमल अगर ज़िंदगी कामयाब बनानी है तो वो तिलावत पे है। तो तिलावत ये नहीं है कि सिर्फ रीडिंग करना, तिलावत ये है कि अल्फाज के मानी ऐसे समझ आ जाएं, आयात के मानी ऐसे समझ आ जाएं कि इंसान उस पर अमल कर सके। और ये बात अल्लाह ताला हमें कुरान में बताता है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आती जाएगी हम उसको भी ज़रूर उस पर भी बात करेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दें। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होंगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।